ایک اور زمین کا تنازع ایک شخص کی جان لے گیا، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ معاملات کی وجہ سے لڑائیوں جھگڑوں کا سبب بنتا رہا، کیونکہ یہ آمنے سامنے رہتے تھے، ہمسائے بھی تھے، اور دونوں کا الگ الگ برادری سے تعلق ہے۔ ایک ارائی برادری ہے اور ایک راجپوت برادری ہے۔ اور پھر تیش میں آ کر مقتول پارٹی نے ملزمان کے 8 گھر مسمار کر دیے، بلڈوزر پھیر دیے گئے ان گھروں پر۔ کتنے خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ نہ جانے اسے کون روکے گا، کون حکمت عملی تیار کرے گا کہ ان تنازعات سے نپٹا جا سکے۔ یہ سب کچھ ہوا کہاں پر، کیسے ہوا، اور اس کے پیچھے وجوہات کیا بنی، یہ بتائیں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، یہ علاقہ ہے جڑاں والا کا، جس کے تھانہ صدر کی حدود 58 گاف بے گاؤں ہے، جہاں پر طارق ارائیں اور بابر شہین وغیرہ کے درمیان آج سے تقریباً کئی سال قبل سے 6 کنال اراضی کا ایک تنازع چلا آ رہا تھا۔ وہ تنازع مختلف معاملات کی وجہ سے لڑائیوں جھگڑوں کا سبب بنتا رہا، کیونکہ یہ آمنے سامنے رہتے تھے، ہمسائے بھی تھے، اور دونوں کا الگ الگ برادری سے تعلق ہے۔ ایک ارائی برادری ہے اور ایک راجپوت برادری ہے۔ یہ دونوں برادریاں آپس میں جھگڑ پڑی زمین کے تنازع کی وجہ سے، اور یہ جھگڑا جو ہے وہ طویل ہوتا چلا گیا، جس میں نفرت بھرتی اچانک چند روز قبل بابر شہین وغیرہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر طارق ارائیں کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ طارق ارائیں کو اس وقت قتل کیا گیا جس وقت وہ کار میں سوار ہو کر اپنے دیگر رشتہ داروں، ساتھیوں کے ساتھ، دلدار وغیرہ کے ساتھ، شہزاد اور نواز وغیرہ کے ساتھ گاؤں سے جا رہا تھا کہ چھت پر موجود بابر شہین، اس کے ساتھیوں منظور اور رباب وغیرہ نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اس اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں طارق ارائیں موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گیا۔ 3 افراد دلدار وغیرہ شدید زخمی ہو گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس موقع پر پہنچی، اور پہنچ کر پولیس نے درخواست موصول ہونے کے بعد قتل کی دفعات کے تحت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اب مقتول پارٹی وہ تیش میں آ گئی۔ اس قتل کی خوفناک واردات کے بعد پہلے تو انہوں نے پوسٹ مارٹم کا عمل مکمل کروانے کے بعد لاش کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ مقتول طارق ارائیں کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا۔ جتنے گھر موجود تھے ملزم پارٹی کے، جو راجپوت برادری کے گھر وہاں پر موجود تھے، 7 سے 8 بتائے جا رہے ہیں، انہیں بلڈوزر کی مدد سے تباہ و برباد کر دیا۔ اب ایک خاندان تو پہلے ہی تباہ ہو گیا کہ طارق ارائیں کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے گھر والے بے آسرا ہو گئے۔ اب وہ جو ملزمان تھے، جن کا جتنا بھی کردار تھا، جن کا جتنا بھی ان کے ساتھ تعلق تھا، ان سب کے گھروں کو بری طرح بلڈوزر کی مدد سے ان کے دروازے اکھاڑ دیے گئے، ان کے فرنیچر کو توڑ دیا گیا، بے دردی کے ساتھ بلڈوزر چلا دیے گئے گھروں پر، وہ تمام گھر مسمار کر دیے گئے۔ وہ زمین 6 کنال اراضی جس کا تنازع ہے، وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہے۔ اور جب یہ دونوں خاندان، یہ دونوں برادریوں کے لوگ بھی اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں گے تو یہ زمین تب بھی وہیں پر موجود ہوگی۔ ہم بہت سے ویلاگز میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ خوددارا ہوش کے ناخن لیں، یہ زمینیں کسی کے کام نہیں آنی، بلکہ یہ ایسی ایک بددعا ہے۔ جو لوگ اس کے پیچھے قتل و غارت گیری کرتے ہیں، وہ اپنی نسلوں کو اس آگ میں دھکیل جاتے ہیں کہ جو نہ ختم ہونے والی آگ ہے۔ اس کی لپیٹ میں وہ نسلیں بھی آتی ہیں جن کا ان سے لینا دینا بھی نہیں۔ اب یہ نفرت کی آگ میں دونوں خاندان تو جل رہے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ دوست وہاں پہ صحافی برادری ہماری، ان سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ مقتول پارٹی نے چاہے ان کے گھر مسمار کر دیے، لیکن ابھی تک وہ تیش میں ہے کہ طارق ارائیں کو قتل کیا گیا، اس کے قتل کا بدلہ لینا ہے، اور وہ انہیں اسلحہ تھامے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں جو دوسری برادری ہے، راجپوت برادری، جو ملزمان ہیں بابر شہین وغیرہ،
رباب وغیرہ یہ انہیں نظر آئیں تو وہ ان کے ساتھ آمنے سامنے فائرنگ کریں یا انہیں موت کے گھاٹ اتاریں، خدا نخواستہ۔ تو اس طرح کی ایک سوچ پروان چڑھتی۔ اب جن کا نقصان ہوا ان کے بچے بھی ساری عمر اس نفرت کی آگ میں جلتے 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 بڑے ہوں گے، اور بڑے ہو کر یہی سوچیں گے، ان کا ٹارگٹ یہی ہوگا کہ انہوں نے قتل کا بدلہ لینا ہے، ان کے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب خدا نہ خواستہ دوسری طرف جو ملزم پارٹی ہیں ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہاں سے بھی یہ سوچیں گے۔ ظاہری سی بات ہے، نفرت کی آگ تو اس ٹائم بھڑک رہی ہے اس 58 گاف بے گاؤں جڑاں والا میں۔ پولیس بھی اس میں کوئی کردار ادا کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہاں تو پولیس مقدمہ درج کرنے کے فوری بعد ہی ملزمان کو گرفتار کر لیتی۔ مقدمہ درج ہوئے 4-5 روز سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور پولیس ایک بھی ملزم کو گرفتار کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ یہ اطلاعات جیسے ہمارے تک موصول ہوئی، آپ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس بے دردی کے ساتھ گھر جو ہیں وہ مسمار کیے گئے۔ قتل بھی بہت ایک برا عمل کیا گیا، بے شک وہ ایک انسانی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد جو ان کا ریاکشن آیا، اب ریاکشن پہ ریاکشن آنے ہیں، مطلب کسی ایک کی ہم سائیڈ نہیں لے رہے، دونوں طرف سے غلط اقدام اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی خاندان ہماری گفتگو سن رہا ہے، ہمارا یہ ولاگ دیکھ رہا ہے، تو خود دارا اپنی نسلوں کا خیال رکھیں، ان کے لیے سوچیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے گھر بھی آپ نے تباہ و برباد کروا دیے، جو آپ نے محنت کی، آپ کے بڑوں نے محنت کی، اتنی مشکل سے انہوں نے یہ گھروں کو تعمیر کیا، انہیں گھر بنایا، اس میں آپ کی فیملیز رہتی ہیں، خواتین ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اور جن کا آپ نے جانی نقصان کر دیا، اگر ملزم پارٹی سن رہی ہے، کئی بچوں کے باپ کو آپ نے قتل کر دیا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا، تو آپ نے بھی بہت بڑا ظلم کیا۔ تو صرف 6 کنال زمین کی اراضی پر یا چودراہٹ کے تنازع پر ان تنازعات کو ختم کرنے کی طرف جائیں۔ حکومت وقت سے بھی ہماری ایک درخواست ہے کہ قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پر زمینوں کے تنازعات کی اگر بات کی جائے۔ کبھی 7 افراد کو زمینوں کے تنازع پر قتل کر دیا جاتا ہے، دادا پوتا کو قتل کر دیا جاتا ہے، اپنا بھائی سگے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیٹے اپنے باپ کو قتل کر رہے ہیں۔ خدارا یہ زمینیں لے کر کہاں جانی ہے؟ کون سی ایسی ہوس جو ہے وہ آپ میں جاگ چکی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ ان ساری چیزوں کو غور سے سوچیں۔ یہ آگ جب بھڑکتی ہے تو کئی نسلوں تک جاتی ہے، اور ان نسلوں کو چاہیے سوچ سمجھ کے فیصلے لیجئے، جذباتی نہ ہو جائیے، اور نہ ہی اپنی چودراہٹ کو، انا کو، اپنے تکبر کو اپنے سے آگے نکلنے دیں۔ انہیں تھام کے رکھیں، انہیں روک کے رکھیں، اور ان ساری چیزوں سے دور رہیں۔ مزید جو اپڈیٹس ہوں گی اس حوالے سے اس سے بھی آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد